اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسے کہ ہم سبق نمبر 4 میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شرازی کی حکایتیں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 13 پہ اس کی حکایت نمبر 2 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 13 کھولیں، اوکے۔ حکایت نمبر 2۔ ایک امیر شخص کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے۔ اس رئیس کے ساتھ اس کا ایک خادم بھی تھا۔ رئیس کہتے ہیں مالدار کو، دولت مند کو، اور خادم کہتے ہیں غلام کو۔ اس خادم نے اس سے پہلے کشتی میں سفر نہیں کیا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی تو خادم کو کشتی کے ڈوبنے کا خوف ہوا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کپ کپی کہتے ہیں لرزنا، اور اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ خادم کے اس متواتر واویلے سے رئیس کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ متواتر کہتے ہیں لگاتار کو، واویلے کا مطلب ہے شور شرابہ کرنا، مقدر کا مطلب ہے غمگین ہونا۔ اس نے خادم کو خاموش کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ بددستور اپنے ڈوبنے کا شور مچاتا رہا۔ ایک دانش مند بھی اس کشتی میں سوار تھا۔ دانش مند کہتے ہیں عقل مند کو۔ خادم کا رونا دھونا بڑھتا ہی گیا تو اس دانش مند نے رئیس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو خاموش کرا دوں۔ رئیس نے کہا کہ ایسا ہو جائے تو میں آپ کا بہت لطف و کرم ہوگا، لطف و کرم مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں۔ دانش شخص نے لوگوں سے کہا کہ خادم کو دریا میں پھینک دیں۔ چنانچہ لوگوں نے خادم کو دریا میں ڈال دیا۔ خادم نے پانی میں چند بار غوطے کھائے۔ لوگ اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کے سامنے لائے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے میں لٹک گیا۔ جب پانی سے باہر آیا تو کشتی کے ایک کونے میں خاموش سے بیٹھ گیا۔ اب اسے قرار آ گیا تھا۔ قرار کا مطلب ہے سکون آنا۔ رئیس نے تعجب کیا، تعجب مطلب کرنا، حیران ہونا، اور دانا شخص سے پوچھا، دانا عقل مند، کہ اس عمل میں کیا حکمت تھی؟ دانا نے جواب دیا، خادم نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور کشتی میں سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا۔ عافیت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ عافیت کہتے ہیں صحت کو، سلامتی کو، تندرستی کو۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں، جب کوئی انسان کسی مصیبت میں یا تکلیف میں یا بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اس وقت سلامتی کی یا تندرستی کی قدر ہوتی ہے۔ تو یہ مثال یہاں پر بھی خادم کی ہے کہ وہ کشتی میں صحیح سلامت بیٹھا تھا، لیکن اس کو سلامتی کی قدر نہیں تھی۔ پھر جب اس کو دریا میں پھینک ڈالا تب اس کو قرار و سکون آیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو میں نے کچھ الفاظ بورڈ پر دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو خوش خط لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی کہا تھا کہ آپ دو الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ معنی ہو یا دو سے زیادہ الفاظ جملے ہو، وہ روزانہ ایک صفحے پر خوش خط لکھا کریں تاکہ آپ کی لکھائی میں زیادہ سے زیادہ بہتری آئے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور SOPs کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔